میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کریں، یعنی بچوں کو صحیح شکشا کیسے دیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی برائی برابر ہے، دراصل وہ لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جیون کے مقصد سے اندھے ہیں، کائنات کی حقیقت سے اندھے ہیں۔ اچھائی برائی برابر نہیں ہے، سچ اور جھوٹ برابر نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی میں بہت بڑا فرق ہے۔ اچھائی پر چلنے والا مرنے کے بعد سورگ میں ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا، امن شانتی کا، اور برائی پر چلنے والا نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ سنسار کا بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، اچھائی کا بدلہ اچھا دے گا مرنے کے بعد، اور برائی کا بدلہ برا دے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے یہ دنیا اچھائی برائی سے ملا کر بنائی ہے تاکہ انسانوں کا امتحان لیا جائے، ٹیسٹ لیا جائے کہ کون اچھائی پر چلتا ہے اور کون برائی پر چلتا ہے۔ اور اسی ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھائی برائی کے حساب سے ہمارے بنانے والے نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، اور جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی، گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ تو قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے اندر سکون کا سندیش دیا ہے، ہمیں شانتی کا سنکیت دیا ہے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، اور برائی کے اندر، پاپ اور گناہ کے اندر بے چینی کا سندیش دیا ہے دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ یہ ایشوری رچنا ہے۔ اب دنیا میں، دھرتی پر کہیں بھی سب کا مالک ایک ہے۔ جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ مسلم کا مطلب جس نے اسے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے حکم پر چلنے والا، یعنی کہ اس کی رچنا، جو اللہ تعالیٰ کی رچنا ہے انسان کے اندر رچی ہوئی، انسانیت، اس رچنا پر چلنے والا، یعنی اللہ نے اسے مسلم پیدا کیا ہے کہ تو میرے حکم پر چلنا، میرے آدیش پر چلنا، اچھائی پر چلنا اور برائی سے بچنا۔ پھر اس کے بعد انسان کو جیون کا سمے دیا، اور پھر چھوٹ دی اس کو کہ چاہے تو اچھائی پر چل یا برائی پر چل، جیسے کرم کر کے آئے گا مرنے کے بعد ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اس کا امتحان لیا ہے، چھوٹ دی ہے اس کو۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلا ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ بچے کو، جس مالک نے اسے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کی آنکھ، ناک، کان بنائے ہیں، دنیا میں بھیجا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ہے، اس کی پہچان کرائیں، اس کے بارے میں بتائیں، اس کے حکم بتائیں، اس کا دھارمک قانون بتائیں، جو کہ اسلام ہے اور قرآن ہے، جو کہ انسان کے اندر ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، قرآن مجید۔ کیونکہ بچے موم کی طرح سے ہوتے ہیں، موم کو جس طرح سے آپ جس روپ میں ڈھالیں گے وہ ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ اسی پرکار جب بچے بچپن میں ہوتے ہیں تو وہ موم کی طرح سے ہوتے ہیں، جو شکشا انہیں دیں گے وہ ان کے دل دماغ میں بھر جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان کو سب سے پہلے سوچ یہ رکھیں ہم کہ بجائے ڈاکٹر بنانے کے، بجائے انجینئر بنانے کے، بجائے جج بنانے کے، اس کو اچھا انسان بنائیں، تاکہ دھرتی پہ نہ وہ کسی اور کو دکھی کرے، نہ خود دکھی رہے۔ اور اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس کے بنانے والے مالک کے حکم سنائے، قرآن کے دوارا اس کو اچھائی برائی سمجھائے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے انسانوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی اچھائی برائی، سچ جھوٹ کی رچنا کے دوارا انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر بچے کے اندر اپنی رچنا کو بنا کے بھیجتا ہے، اور پھر اسی رچنا کے آدھار پر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ دنیا ایک غفلت کا جہان ہے، اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے۔ انسان دنیا میں آ کر جیون کی اصل حقیقت سے اندھا ہو جاتا ہے، موت کو دیکھ کر بھی بھلائے رکھتا ہے، سچائی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتا رہتا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں لگا رہتا ہے۔ غفلت کا جہان ہے، چونکہ دنیا میں زیادہ تر بھیڑ ایسے ہی انسانوں کی ہے جو موت کو دیکھ کر بھی بھلائے رکھتے ہیں، سچائی کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو دنیا غفلت کا جہان ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرا بہک جاتا ہے۔ اب دنیا میں ایسے بہت کم لوگ گزرے ہیں جو ایشوری رچنا کے آدھار پر بنا پیغمبر کے، یعنی بنا اوتار کے، بنا نبی کے جیون کا مقصد جان سکیں، وہ بھی ادھورا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک پیغمبر نہ بھیجے، اوتار اوترت نہ کرے،
کوئی انسان جیون کا صحیح مقصد سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان بھٹکا ہوا رہتا ہے، گمراہ رہتا ہے، غفلت میں رہتا ہے، اپنی عقل کی طاقت سے وہ صحیح جیون کے مقصد کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ لوگ سمجھے ہیں تو وہ بھی ادھورا، پورا نہیں۔ جیون کا مقصد انسان پیغمبر دوارا ہی جان سکتا ہے۔ پیغمبر کا مطلب ایشور کا پیغام لے کے آنے والا، ایشور کا سندیش لے کر آنے والا، اللہ کا پیغام لے کر آنے والا۔ تو یاد رکھیں، جیون کا مقصد انسان نبی دوارا ہی جان سکتا ہے۔ نبی آ کر بتاتا ہے کہ تمہارا ایک بنانے والا ہے، تم نے یہ آنکھ ناک خود نہیں بنائے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، تمہارے اندر اس نے اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ۔ اب یہ ایشور کے پیغام ہے کہ تم اچھائی پر چلو اور برائی سے بچو اور اس کو راضی کر کے مرو، تو پھر مرنے کے بعد اصل جیون ہے، مرنے کے بعد جنت ہے، جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا۔ اگر اپنی منمانی کرو گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے، برائی پر چلو گے، تو مرنے کے بعد تمہیں نرک کی آگ میں جھونک دے گا۔ ہر پیغمبر نے دنیا میں آ کر یہی پیغام دیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہر انسان کو جیون کا مقصد بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اسے سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، وہ جیون کا مقصد صحیح نہیں جان پائے گا، دنیا کے دھوکے سے دھیان اس کا نہیں ہٹ پائے گا۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو ایشور کا دھارمک قانون، دین سمجھانا چاہیے، تبھی وہ سمجھیں گے۔ اگر ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو انہیں نرک سے بچائیں، انہیں ایشور کا گیان سمجھائیں، قرآن مجید ان کی بھاشا میں انہیں سمجھائیں، ورنہ شیطان اندھیرے میں بھٹکا کر مار دے گا۔ تو بھئی ہم یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اپنی رچنا کے آدھار پر۔ تو اس دنیا میں سچ اور جھوٹ، اچھائی اور برائی کے درمیان کساکس اور کسم و کس اور جنگ، یہ تو شروع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایشور اپنا اوتار اوترت کرتا ہے، پیغمبر کو دنیا میں بھیجتا ہے، لوگوں کو، انسانوں کو چھانٹنے کے لیے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا سچ اور جھوٹ کو دکھانے کے لیے کہ سچ یہ میرا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اچھائی کے راستے پہ چل کے آؤ گے مر کر تو جنت میں جاؤ گے، برائی کے راستے پہ چل کے آؤ گے تو نرک میں جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر انسان تک بات کو پہنچاتا ہے تاکہ کوئی انسان مرنے کے بعد اللہ پر اعتراض نہ کر سکے کہ تو نے ہمیں خبردار نہیں کیا تھا۔ اب دیکھیے، قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں ہوا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے جیون کا مقصد سچ اور جھوٹ کیا ہے، نبی بھیجتا ہے دنیا میں، پھر وہ نبی محنت کرتا ہے، پھر لوگ سمجھتے ہیں سچ اور جھوٹ کو۔ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، پھر وہ ظلم جاستی کو مٹاتے ہیں۔ جو ظلم جاستی ہو رہی ہوتی ہے، معصوم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، فساد پھیلا ہوا ہوتا ہے دھرتی پر، وہ اس کو مٹاتے ہیں۔ پھر نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد باطل یعنی برائی، ظلم، جاستی پھر ابھرتی ہے، پھر آتی ہے، پھر آتی رہتی ہے۔ پھر اللہ نبی کو بھیجتا ہے، یعنی کہ جو نبی پر جو صحیفے یا کتاب اتری تھی، جب ان میں ملاوٹ کر دی گئی، شیطان اپنا تانڈو کرتا ہے، وہ لوگوں کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، اس کا کام برائی کی طرف کھینچنا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے بھٹکاؤں گا، بہت تھوڑے سے ہوں گے جو تیری راہ میں آ سکیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا، نرک کی آگ سے بھر دوں گا، نرک میں بھر دوں گا، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ دکھتا نہیں ہے، موت کے بعد کی زندگی دکھ نہیں رہی ہے۔ امتحان کا مطلب کسی چیز کو پرسن کر کے اتر کو چھپا کے رکھنا، یہ ہے امتحان کا مطلب۔ تو موت کے بعد کی زندگی چھپی ہوئی ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، اللہ چھپا ہوا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، ہمیں صاف صاف دکھا دیا ہے کہ اچھائی کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کون سا ہے، اور پھر سمجھانے کے لیے نبی بھیجتا ہے دھرتی پہ، نبی آتا ہے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ انسان کے من میں برے خیال ڈالتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے شیطان کی برائی سے انسان کے اندر نفرت رکھی ہے، انسان کا من گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اتنے سنکیت کے بعد بھی انسان اگر برائی کا راستہ اپنائے اور اللہ کی راہ میں نہ آئے تو پھر تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ بھائی جو انسان گھمنڈ کرے، اکڑے، برائی پر چلے تو پھر نرک کی آگ میں جائے گا مرنے کے بعد۔ اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا تو نبی جاتے رہے اور آتے رہے،
نبی گیا سچ اور جھوٹ لوگوں کو بتا کے گیا، سچائی کو قائم کر کے گیا۔ پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد نبی کے جانے کے بعد شیطان نے جو ہے فساد پھیلایا، جو نبی پر کتاب آئی تھی اس میں ملاوٹ کروا دی، پھر گمراہی پھیلا دی تاکہ لوگ سمجھ نہ پائیں سچائی کو۔ جب گمراہی پھیلی اللہ نے دیکھا، فوراً نبی بھیج دیا پھر دوبارہ سے، پھر اپنا نبی اللہ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر پھر سچائی کو قائم کیا، پھر نبی گیا، پھر برائی پھر سامنے آ گئی، شیطان نے پھر غلبہ کر لیا، شیطان نے پھر اپنا تانڈو مچانا شروع کر دیا۔ دنیا میں یہی ہوتا آ رہا ہے میرے بھائیوں، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں یہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کو جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اپنی رچنا کو اس کے اندر رچ دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کون اس کی طرف غور کرتا ہے اور کون اسے راضی کرنے کی محنت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام دھرم ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ پہلے جو رچنا ایشور نے رچی ہے اس کے اندر وہ تو زندہ ہو، کم سے کم اچھائی کو دل سے پسند کرتا ہو، برائی کو ناپسند کرتا ہو، تب اس کے بعد وہ اچھا مسلمان بنے گا۔ اب جس کی انسانیت ہی مر گئی ہو وہ کیا مسلمان بنے گا؟ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جلیل ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، دھارمک قانون کو چھوڑ دیا۔ آج جو مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، اس کی سہایتا کرنے کو تیار نہیں ہے، مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ان کی بھاشا میں ایشوریہ گیان یعنی کہ دین نہیں سمجھایا، انہیں ایشور کا دھارمک قانون نہیں سکھایا، انہیں اچھا انسان بنانے کی محنت نہیں کی۔ تو لوگ کیا ہیں؟ اپنی خواہشوں کے غلام ہیں، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اپنا کھانا اپنا پہننا، دوسرے سے کیا مطلب؟ وہ بھی کیا انسان جو دوسرے کی تکلیف میں تڑپ نہ اٹھے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سنسار کے سچے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، جو اپنے بنانے والے سچے مالک کا انکار کرنے والے ہیں، وہ ہیں کافر، جو ایشوری رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، برائی پر چلنے والے ہیں۔ تو قرآن کے حساب سے غیر مسلم پکے کافر ہیں، وہ اپنے کفر کا جلوہ دکھا رہے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، بجائے اچھائی پر چلنے کے برائی پر چل رہے ہیں، دھرتی پر فساد پھیلا رہے ہیں۔ مگر قرآن کے حساب سے ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، قرآن کے حساب سے ایشوری رچنا کے آدھار پر چلنے والے، اسی لیے ہم دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں بھائی، کہ ہم قرآن کے حساب سے اچھائی پر چلیں، بھلائی پر چلیں اور دنیا میں جرم جاستی کو روکیں، فساد کو روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سنسار کے سچے مالک نے جو امن شانتی دھرتی پہ قائم کرنے کے حکم دیے ہیں قرآن مجید میں، اللہ کے حکموں کو دنیا میں غالب کریں، حاوی کریں اور جرم جاستی کو روکیں۔ اب دیکھیے قرآن حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، سب کا مالک ایک ہے۔ اگر وہ انسان تکلیف میں ہو، اس پر کوئی ظلم کر رہا ہو، تو ہم مسلمان اسے بچانے کے لیے دوڑ پڑیں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے ہو، انسانیت کے طور پر۔ اور آج مسلمان کے درد میں تڑپ نہیں اٹھتا، اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسلمان کا نام رہ گیا ہے، ایمان کی روح اندر سے نکل چکی ہے۔ تو بھئی انسانیت کے طور پر ایک انسان کا کام ہے کہ دوسرے کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھے تو اس کی مدد کرے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو مسلمان تو بات کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے حقیقت میں۔ ایک انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ اگر وہ دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، دوسرے کے دکھ میں تڑپ نہیں اٹھتا، تو وہ کائے کا انسان ہے بھائی؟ اس کے اندر انسانیت مر چکی ہے، جانور سے بھی بدتر ہے کہ اپنا بھلا چاہنا، دوسرے چاہے کچھ بھی مرے یا کچھ بھی ہو۔ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کرم یہ ہے کہ انسان کسی کا دل دکھائے، کسی کو تکلیف دے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز انسانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو امتحان کی جگہ ہے، جو جیسے کرم کر کے جائے گا مرنے کے بعد ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایشور کی اللہ تعالیٰ کی دردناک سزا سے بچنا چاہتے ہو
تو یہ آج سے ہی یہ ارادہ کر لو کہ اپنے شریر کے انگ سے، اپنے شریر کے کسی بھی انگ سے کسی کو تکلیف نہیں دو گے، کسی کو دکھی نہیں کرو گے۔ اللہ تمہیں دنیا میں بھی سکون سے رکھے گا اور قبر کے عذاب سے بچا لے گا، موت کے بعد کی تباہی سے بچا لے گا۔ اس لیے بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، گیان حاصل کرو گے تبھی برائی سے بچو گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھئی میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سمندر میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے